جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس دوسرے حصے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوتے ہیں، ہم اس میں ٹاپک بھی اناؤنس کرتے ہیں اور جس معاملے پہ جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہوتی ہے اس کا آغاز جو ہے وہ اس آور سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس سیگمنٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہم بات کریں گے تو ہمارا ٹاپک رہے گا انصاف کی فراہمی، اور چونکہ گلگت اور بلتستان میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ بغاوت کا کیس بنا دیا گیا، بڑی پرابلم ہوئی، ان تمام جو اس کے اندر شقیں ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، اور اس کے تحت جو گیسٹ ہیں ان کا بھی آپ سے میں تعارف کراؤں گا۔ تھوڑا سا میں اس کے اوپر چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر بات کر لوں، جو چارٹر آف ڈیمانڈ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت اینڈ بلتستان کی طرف سے جو کہ جاری ہوا ہے، جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سی پیک بن رہا ہے اس کے اوپر لے کر سارا معاملہ ہو رہا ہے، چونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی آبادی بستی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی راہداری میں گلگت اور بلتستان کے موجودہ آئینی جغرافیہ کو جو ہے وہ حیثیت کو اس کی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے حساب سے ان کو حصہ دیا جائے۔ اقتصادی راہداری میں گلگت اور بلتستان کو فری ٹیکس زون قرار دیا جائے۔ سی پیک میں موجودہ تمام پاور پروجیکٹس گلگت بلتستان میں لگائے جائیں۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر، بہت بے شمار جو ہے وہ پوائنٹس ہیں، اور یہی وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو کہ گلگت اور بلتستان کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے، اور انہوں نے حکومت پاکستان کو پیش کیے تھے۔ اور پھر کیا ہوا جناب عالی، پھر احتجاج ہوا، اور احتجاج کے اوپر بغاوت کا کیس بنا دیا گیا، یعنی اپنے حقوق مانگنے کی وجہ سے ان کے اوپر بغاوت کا کیس بنایا گیا، اور وہ تمام معاملات جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، جو کہ ایک پاکستان کی شہرگ ہے، معاشی شہرگ جو ہے وہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اس کو بزور قوت حکومت بنانا چاہتی ہے، مگر وہاں کے عوام جو ہے وہ اس پہ مزاحمت کر رہے ہیں اور وہ اپنا حصہ، اپنا جو جائز حق ہے اس کو مانگ رہے ہیں۔ ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جس معزز مہمان شخصیت کو اپنے ٹیلی فون لنک کے اوپر دعوت دی ہے، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت مشہور شخصیت، عوامی ایکشن کمیٹی کے انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر ہمارے ساتھ دبئی سے موجود ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم جی، میں ہدایت ٹی وی کا اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں، ڈاکٹر سلمان بول رہا ہوں دبئی سے۔ تو میں صرف آپ لوگوں کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان جو ریپرزینٹیٹیو ہے سول سوسائٹی کی، انہوں نے اپنے جنرل ڈیمانڈ 2013 سے شروع کیے ہوئے ہیں، اسٹرگل کرے، پرامن احتجاج اور حکمرانوں کے سامنے رکھتے رہے۔ سبسڈی کے حوالے سے ابھی جا کے لیٹر جو برننگ ایشو ہے، جس پہ احتجاج نہیں بلکہ ایک یاداشت چارٹر آف ڈیمانڈ جب حکومت کو پیش کی گئی، جس میں ہمارا نمبر 1 ایجنڈے پہ سی پیک تھا۔ سی پیک کیونکہ ہم کوریڈور میں ہی کا گیٹ وے ہیں جو گلگت بلتستان سے شروع ہوگا، ہمارا 600 کلومیٹر گلگت بلتستان کا اس کے اندر آئے گا۔ ہمیں اس میں تحفظات ہیں، ہمیں یہ جو ہمارے جو مطالبات ہیں، حکومت کہتی ہے کہ ہم اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ تو جب وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم نے پھر احتجاج کیا، ہم نے میڈیا میں آیا تو انہوں نے ہمارے رہنما ہے مولانا سلطان رئیس، اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنایا گیا اور اس کے بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا، اور اس کا جو ہمارا کوآرڈینیٹر ہے فدا حسین صاحب، اس کو بھی بغاوت کا مقدمہ سامنا کرنا پڑا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر GID کر کے ان کے ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ان کو تفتیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ ہم نے کبھی بھی کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان ہے، اینٹی پاکستان ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے گلگت بلتستان کو خود آزاد کرایا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے خود آزاد کرایا، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے گھر کے خونی رشتوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے سنچریاں کی ہے، خون کی شہادتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ غدار ہو۔ جب ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ غداری کر رہے ہو۔ میرے بھائی، ہم غداری نہیں کر رہے ہیں، آپ سمجھا کریں، آپ اس طرح دیوار سے لگاؤ گے تو پھر بغاوتیں جنم دیتی ہے۔ آپ ہمارا حق دے دیں، سی پی ایک کا جتنا بھی ہمارا حصہ بنتا ہے۔ اب یہی ہے کہ ہمیں ابھی تک نہ حکومت کلیئر ہے، ہماری صوبائی حکومت، نہ ہماری عوام کلیئر ہے، نہ پاکستانی حکمران کلیئر ہے کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا۔ ہمیں کلیئر بتا دیں کہ تمہارا یہ حصہ ہوگا، یہاں سے سی پیک گزرے گا، تمہارا اتنا اکنامک زون بنیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی 70 سالوں سے، وہ کہتے ہیں نہیں تم ڈسپیوٹڈ ہو، تم پاکستانی نہیں ہو۔ تو غدار ہم ہوئے یا وہ ہوئے جو ہمیں پاکستانی ہی نہیں مانتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جو $46 بلین جو چائنا نے ایلوکیٹ کیے اس سی پیک کے لیے، اس سی پیک میں ہمارا حصہ بتایا جائے
ہمیں بجائے ٹرکوں کا دھواں کھلانے کے، ہمیں بارود کی دھواں سنگانے کے، ہمیں چائے کے اور انتریوں کو دکان لگانا نہیں چاہیے. ہمیں چاہے ہمارا حصہ جو ہم تھرڈ اسٹیک ہولڈر ہے، ہمارا حصہ سب سے ہمارا پہلا گلگت بلتستان گیٹ وے ہے، اس کے بعد بلوچستان آتا ہے. تو ذرا ڈاکٹر محمد زمان صاحب تھوڑا سا یہ مجھے اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتا دیں کہ جب آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، غالباً وہ 15 اگست کا دن تھا، 15 اگست کا دن تھا آپ نے جس دن پروٹیسٹ کیا ہے، تو اس دن آپ کے اوپر مقدمات بغاوت کے بنائے گئے ہیں، کیا ہوا کیا ہے، کس طرح سے سارا معاملہ ہوا؟ جی دیکھیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 14 اگست پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے اور 15 اگست کو انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہے. ہم نے نہ ان دنوں کے حساب سے پروٹیسٹ کیا تھا، ہمارا آلریڈی یہ پلان تھا کہ ہم احتجاج کریں گے تاکہ سی پیک شروع ہونے کے سے پہلے ہمارا حصہ ملے. لیکن 15 کو پورے کشمیری کمیونٹی، کشمیری برادری یا کشمیری جو جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس طرف انڈیا بھی کر رہا ہے اور ادھر بھی لوگوں کو بہت شکایات ہیں. وہاں پہ وہ تو کشمیر بلیک ڈے مناتے ہیں، ہم نے تو اپنے حقوق کے لیے کیا، ہم نے سی پیک کے لیے کیا، ہم نے اپنے جو رائٹ کے بغیر ہم پہ ٹیکس امپوز کیا جا رہا ہے. ہماری زمینوں میں چپ کر کے سرکار کہتی ہے کہ یہ خالصہ سرکار ہے، اس طرح قبضے کر رہی ہے جیسے کہ پتہ نہیں فتح کیا ہوا. یہ زمینیں ہم نے خود آزاد کرائی تھی. خالصہ سرکار کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ ڈوگرا راج کے انڈر کنٹرول تھا یہ ایریا. اس وقت زمین کو جو شملات میں آتی تھی اس کو خالصہ سرکار کہتے تھے. اب جب ادھر آ گیا تو ہم اگر کشمیر ایشو کا حصہ ہے تو ہمیں سبجیکٹ رول بحال کیا جائے ہمارے ادھر. اور ہمارے اوپر زمین کون سی ہے، اتنی تھوڑی سی زمین جو ہے، 6 ڈیم بن رہے ہیں ہمارے ادھر، سی پیک بن رہا ہے. اور پھر جو جہاں اچھی ہموار زمین ہے وہاں پہ آ کے سرکار قبضہ کرے، 2 فریقوں کو لڑا کے آ کے سرکار قبضہ کرے تو ہم کدھر چلے جائیں؟ ہم کوئی خلا میں چلے جائیں؟ ہم بالکل پاکستان کے خلاف نہیں ہیں میرے بھائی. میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان والوں نے خود آزادی حاصل کر کے خود جا کے شامل ہوئے. تو اس کے بعد اقوام متحدہ کا UN چارٹر ہے، وہاں قرارداد ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان انڈیا اس پہ عمل کرے. ہم کشمیر کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم کشمیر ایشو کا حصہ ضرور ہے. ہمیں جو اقوام متحدہ میں جو کہا گیا، جو قرارداد میں موجود ہے، ہمیں وہ حقوق دیے جائے، ہمیں انٹرنل وہ دیے جائے ہمیں کہ ہم اپنی حکومت خود کریں. ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم غدار ہو. اور جب ہم پاکستان کا یہ پاکستان کی اسمبلی نے کہا، پاکستان کے وزراء کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو اگر گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو یہ غداری کے مقدمات، یہ بغاوت کے مقدمات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقدمات بنانے والے ہی پاکستان کے دشمن ہیں. وہ ہمیں اکسا رہے ہیں، وہ ہمیں بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اسی پہ حقوق دیے جائے. ہمیں ٹیکس اس وقت تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے جب تک ہمیں حقوق نہیں ملتے ہیں. صحیح، اس وقت تک آپ ٹیکس کے حساب سے نہیں، اس وقت تک آپ ٹیکس نہیں دیں گے. ابھی کیا سچویشن ہے، ابھی کیا حالات ہیں جو کہ مولانا رئیس عباس پہ، مولانا رئیس کے اوپر اور جو فدا صاحب کے سب کے اوپر، جو جی مولانا سلطان رئیس کے اوپر، جو فدا حسین صاحب کے اوپر، دونوں اس وقت GIG میں انویسٹیگیشن 5 دن کے ریمانڈ پر ہے. اور یہ بھی بغاوت پہ اکسانے کے لیے انہوں نے کون سا جرم کیا تھا؟ انہوں نے صرف ایک پریس کانفرنس کی تھی، ایک میٹنگ کی تھی، وہاں کون سے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، کون سا پاکستان کا قانون توڑا، کون سے ملک دشمن باتیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ کس نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، کس نے پاکستان کے خلاف ارا کے پیسے لیے، کس نے، سب دنیا جانتی ہے. لیکن ان کو تو جا کے یہ پاؤں پکڑتے ہیں، ان سے ڈیل کرتے ہیں. اور ہم نے جب آواز اٹھائی صرف تو اس میں ہمارے اوپر مقدمات بن گئی. یہ ظلم ہے. اور میں پورے انٹرنیشنل میڈیا میں اور ہیومن رائٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ظلم نہ ہو. ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ہم کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگتے. ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم انڈیا کو توڑنا نہیں چاہتے. ہماری ایک جدوجہد، پرامن جدوجہد، ہم اپنے جائز حقوق مانگتے ہیں. ہم تو 70 سال سے شہادتیں ہر گاؤں میں دیکھیں گلگت بلتستان کے، پاکستان کے پرچم لہرا رہے ہیں. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اچن میں ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، ملک کی حفاظت ہم کرتے ہیں. ہم اس وقت گلگت بلتستان پاکستان کی معیشت کے شہرہ کے چائنا کے ساتھ اگر ہمسائے کا رول ہے تو ہماری وجہ سے ہمارے تھرو جا رہا ہے سی پیک. تو ہمیں حقوق دیے جائے، بلکہ ہمیں اکسا کے ہمیں بغاوت پہ اکسانے کی جو کر رہے ہیں، جو کیسز بنا رہے ہیں، وہ اصل دشمن. اس میں کون ہے حکومت سے کیا حکمراں پارٹی کی طرف آپ کا اشارہ ہے، ایجنسیوں کی طرف ہے، کس طرف ہے؟ بالکل حکمران اور ان کی جو کہتے ہیں نا نوکر شاہی، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں، یہی لوگ ہیں.
اور یہی لوگ نہیں تو جہاں مسلم لیگ ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ کا تو نمائندہ آپ نے خود جتوایا تھا، آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو خود پہلے جمعیت کے کارکن بھی رہے ہیں اور ان کی جمعیت کی ممبرشپ بھی ابھی تک کینسل نہیں ہوئی ہے، وہ تو اور اس کے بعد وہ نون دیکھیں وہ ہم نے نہیں جتوایا ہے، وہ سرکار نے جتوایا، اسلام آباد کی سرکار نے جتوایا. اور یہ آپ کو پتا ہے گلگت بلتستان اور کشمیر میں جب جو بھی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے وہ کشمیر افیئر کے ایک منسٹر سے ڈی سی ایس پی اور چیف سیکرٹری ملا کے وہ بس رزلٹ اپنی مرضی سے لیتے ہیں. میرے حلقے کا میں خود الیکشن کنٹیسٹ کیا ہوں داریل سے، وہاں سے پولنگ باکس اٹھا کے اپنی طرف سے ہمیں رکھے بغیر انہوں نے جا کے کلاس میں یا گلگت میں جا کے اناؤنس کیا. اس بات میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ لمبی کہانی ہے، کیسے انہوں نے کرپشن کی، کیسے یہ حکومت بنائی، کیسے ان کے ابھی تک دیواروں پہ جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام کے اس وزیر اعلیٰ کے وہاں دیوار پہ چاقی آتی ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. اس کی جو نظریہ وزیر اعلیٰ کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ نون کے مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ کا جس کو آپ گھسبیٹھیا قرار دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو لا کے ہم پر مسلط کیا گیا، ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ فیوچر یہی ہے کہ جس طرح میڈیشا کا فیوچر ہوا ہے ان کو عوام نے دکھا دیا اس کا فیوچر، اسی طرح اس کا بھی ہوگا. جو چمچے گیری وفاق کی کریں گے ناجائز باتوں پہ وہ عوام کی نمائندگی نہیں کریں گے، وہ اسلام آباد میں بیٹھے چند جو حکمران ہیں ان کی نمائندگی کریں گے تو وہ پھر عوام میں نہیں رہے گا، ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہے. وہ مسلط کیے گئے ہیں اور وہ مسلط کیے گئے لوگ واپس چلے جائیں گے اپنے اپنے دلوں میں، اور یہ تاریخ میں یہ غدار لکھے جائیں گے، یہ میر جعفر لکھے جائیں گے، میر صادق لکھے جائیں گے. انہوں نے ظلم کیا، آج تک ہمیں حقوق نہ ملنے کے ذمہ دار یہ چمچے، یہ وفاقی کٹ پتلیاں ہیں. ابھی کیا حالات دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی کیا حالات ہیں وہاں کی، کیا سچویشن ہے؟ دیکھتا ہوں کہ میری حکومت کو یہ اگر چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں سیٹ ایک اچھی طریقے سے گزرے جس میں ہمارا بھی فائدہ ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہے، تو ہمارے جو رہنما اچھا چلے ایک چیز جیلوں میں ان کو ایک چیز پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے. ایک چیز پہ بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، حکومت نے کہا کہ ہمیں اس پر بات تو کیا اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اچھا ہم اس کو مسل دیتے ہیں پاؤں کے نیچے جس کو مسلتے ہیں، جو کہ گلگت اور بلتستان کے آئینی حقوق ہیں. ٹھیک ہے، آگے بات چلاتے ہیں. گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، سی پیک منصوبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ کوئی بات نہیں ہوتی، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ ہم نے آج 2 بجے میٹنگ ہے گلگت پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی کا. عوام مشتعل ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جیلوں میں بند کر کے کتنے سلطان رئیس بند کریں گے، کتنے فدا حسین بند کر دیں گے. اب ہر بچہ سلطان رئیس اور ہر بچہ فدا حسین ہے. ہم میدان میں نہیں آئے، ہم میدان میں آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ہمارے رہنماؤں کو آزاد کر دیں، ہماری بات سن لیں. ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ کوئی ملک توڑنے کی نہیں ہے، انتظامی مسائل یہ حکومت نے خود کرنا تھا اور نہیں کیا تو ہم مجبور میدان میں آئے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم عوام کو میدان میں لائیں گے، سڑکوں پہ لائیں گے، اور اس میں جو بھی نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری وفاقی سے زیادہ صوبائی پر، ان کٹ پتلیوں پر، اور اس کے بعد وفاقی حکومت پر ہوگا. اور جس کے آپ کو سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی درمیان میں کوئی بھی سازش والا کوئی بھی مطلب تقریب پر گھس سکتا ہے جس سے عوام کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس کی ساری ذمہ داری پرامن لوگوں کو مشتعل کرنے والے ذمہ دار نوکر شاہی اور کھٹ پتلی گلگت بلتستان کی حکومت ہے. میں ان کو ابھی سے کہتا ہوں کہ وہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ہمارے رہنماؤں کو چھوڑ دیں. اگر نہیں چھوڑا تو آج انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ اب ان کے ساتھ پھر 2 بدو ہوگی. یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آج آپ اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ اناؤنس کرنے والے ہیں؟ ہم تیار ہیں. ہم ایسے دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھو. بابا جان نے ادھر آباد لیک کے لیے متاثرین کی ریہیبلیٹیشن کے لیے احتجاج کیا تھا. بندے بھی احتجاجیوں کے جو عوام کے مارے گئے باپ بیٹا، ان کو مارنے والوں کو ترقی دی گئی اور ان کے حق میں احتجاج کرنے والوں کو 40 سال کی سزا جیل بھگت رہے. ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ اور افتخار کا کیا قصور ہے؟ طاہر علی کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے کہ وہ 70 سال سے پاکستان کو مانتے ہیں اور وہ زبردستی ان کو بغاوت پہ زبردستی اس ملک دشمن بنانا چاہتے ہیں.
کہاں پہ ہوا آج تک دنیا میں کہ 2 دفعہ ایک احتجاج پہ اپنا ڈیموکریٹک فریڈم آف اسپیچ کو ایکسپریس کرنے پہ 40 سال کی سزا ہوئی. میں تمام انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بابا جان، یہ افتخار اور یہ طاہر علی کے ساتھ ظلم ہوا، اور یہ مولانا رئیس کے ساتھ ظلم ہوا، مولانا سلطان رئیس کے ساتھ، یہ دوسرا فدا حسین کے ساتھ ظلم ہوا. یہ ظلم بند کرے حکومت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہمیں دبا کے تحریکیں ظلم جبر سے دبائی جاتی ہے تو امریکہ وجود میں نہ آتا، فرانس وجود میں نہ آتا، ساؤتھ افریقہ میں چینج نہ آتی، رشیا میں نہ آتی. دنیا میں جتنی بھی چینج آئی ہے، جہاں ظلم ہوا وہاں تحریکیں اٹھی، اور تحریکوں نے پھر یا تو اپنا راستہ خود نکالتی ہیں. یہ ظلم اور ڈنڈے گولی. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ اپنا موقف بیان کیا، اور جو ہے وہ آپ کی لانگ ڈسٹینس کال تھی جو کہ کٹ گئی ہے، اور تقریباً جو ہے کہ ہمارے پاس آپ کے نکات بھی آ گئے ہیں. ہم بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا یہ قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کو دیا. ناظرین، یہ تمام باتیں آپ سن رہے تھے کہ انصاف کی فراہمی کا سارا معاملہ ہے، کیونکہ مولا علی اروان الفدا امیر المومنین کا قول موجود ہے کہ نظام کفر سے تو چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں. جہاں پر بھی ظلم ہوگا، انصاف کی فراہمی صحیح نہیں ہوگی، وہاں پر پرابلمز شروع ہو جائیں گی اور نظام جو ہے وہ درہم بھرم ہو کے رہ جائے گا. ان تمام چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے، اور آپ کی بھی کالز کو شامل کریں گے، آپ کی بھی آرا کو شامل کریں گے، دیکھیں گے، جائزہ لیں گے کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں محب الوطنی کی، حب الوطنی کی، تو یہ کیا ہے؟ کیا وہاں پر محب وطن پاکستانیوں کو انصاف مل رہا ہے، یا وہ لوگ جو کہ سر عام بغاوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں؟ ہم کیا فیوچر دیکھتے ہیں اپنے وطن کا، اپنی حب الوطنی کو ہم جو ہے وہ آپ کی جو کال شامل کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ کی اندر جو ہے وہ حب الوطنی کے حساب سے آپ کس جہت سے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اس وقت. اذہان پوری دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے. ہم بھی ذرا جائزہ لیں گے کہ آپ کے ذہنوں میں کیا خیال ابھرتا ہے، کیا امنگیں ہیں، کیا آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک خیالات رکھتے ہیں. بہرحال ہمیں ایک مختصر سی بریک پر جانا ہوگا، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بھی شامل کریں گے اور پروگرام کو مرحلے وار لے کر آگے بڑھیں گے. لیتے ہیں ایک بریک.